بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیاي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا۔ خبر میں سوالات ہوتے ہیں جو نیک انسان ہوتا ہے، نیک انسان کے بازو نیکیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فرشتہ آتا ہے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے اتنا حسین انسان یہ کون ہے جو میری خبر میں ہے؟ تو کہتا ہے فرشتہ، کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرے روزے ہوں، میں تیری چڑھتی ہوئی دعائیں ہوں، میں تیری رات کی تاریکیوں کی دعائیں ہوں، میں تیرے ماں باپ کی خدمت ہوں، میں تیری صدقہ اور زکوٰۃ ہوں۔ وہ نیکیاں گنائے گا اور پھر کہا جائے گا تو خوش ہو جا، تیرے لیے کیا ہے، جنت کی کھڑکیاں اس انسان کے لیے کھول دی جائے گی۔ اس کے برخلاف جو انسان گنہگار ہوگا، بد کردار ہوگا، بد اخلاق ہوگا، ایسے انسان کے بازو ایک آئے گا فرشتہ، بھیانک شکل میں آئے گا، ڈراؤنی شکل میں آئے گا، ایسا ڈراؤنی ہوگا کہ انسان ڈر جائے گا اور کہنے لگے گا تم کون ہو جو میری خبر میں ہو؟ ایسی بھیانک صورت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کیا تو مجھے بھول گیا؟ کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں تیرا گناہ ہوں، میں تیرا گناہ ہوں، میں تیرا شراب ہوں، میں تیرا جوا ہوں، میں تیری بے حیائی ہوں، میں تیری بے پردگی ہوں، میں تیری والدین کی نافرمانی ہوں۔ یہ تمام گناہوں کو وہ گنائے گا اور پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ نیک انسان سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، رب کا اقرار کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حضرات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ کی بندگی ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اسی اللہ کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے
جو بے روزگاروں کو روزی دینے والا ہے، جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، جو غریبوں کو نوازنے والا ہے، جو بندہ نواز ہے، اس اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں کے نتیجے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو اور دوستوں، آج کے خطبے میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا وہ ہے قبر کی پہلی رات۔ دیکھ لیجئے انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ نے جو ہماری تخلیق فرمائی، اس تخلیق کے 4 دور ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ کا دور، ماں کے پیٹ میں ہم پرورش پاتے ہیں، یہ پہلا دور ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور ہمارا شروع ہوتا ہے اور وہ دور ہے زندگی کا دور۔ ماں کے پیٹ کے باہر جو ہم نکلتے ہیں وہ دوسرا دور کہلاتا ہے۔ پھر تیسرا دور، جو دور ہماری موت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ قبر کا دور ہے، اور وہ بہت لمبا، کتنا لمبا سفر ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ کتنا لمبا ہوگا سفر کسی کو نہیں معلوم۔ وہ تیسرا سفر ہے، وہ تیسرا دور ہے، اور اللہ نے اس موت کے بارے میں فرمایا یہ دور ہمارے موت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ موت ہر ایک انسان کو آتی ہے۔ جب انسان موت کا نام سنتا ہے تو سہم جاتا ہے۔ موت نے اچھوں کو نہیں چھوڑا، نہ غریبوں کو چھوڑا، نہ امیروں کو چھوڑا، نہ مردوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ معصوم بچوں کو بھی اس موت نے نہیں چھوڑا۔ کئی عورتوں کو اس موت نے بیوہ بنا دیا، کئی بچوں کو اس موت نے یتیم کر دیا۔ یہ موت ہر کسی کو آتی ہے، اور یہ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے امیر ہو، چاہے کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن موت اس کو بھی آ کر رہے گی۔ بنگلوں میں سونے والوں کو بھی یہ آئے گی، اور جھوپڑی میں سونے والوں کو بھی یہ آئے گی۔ ہر ایک کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارا تیسرا دور اسی موت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر چوتھا دور قیامت کا دور، جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ چوتھا دور ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے یہ ہمارا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور ہمارا گزر گیا، پہلا دور ہمارا گزر گیا۔ اب دوسرے دور میں ہم قدم رکھے ہیں، اور دوسرے دور میں ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اب اس دور کے بعد جو دور ہمارا ہوگا وہ تیسرا دور، یعنی ہمارے موت سے شروع ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم کیا سمجھتے ہیں مرنے کے بعد؟ ہم مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں قبر 1-2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، جائیں گے اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو دفنا کر آ جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ایک گڑھا ہے، اس میں ڈالنا ہے اور آنا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، یہ قبر تاریکیوں کا گھر ہے۔ یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا سوائے ہمارے نیک اعمال کے۔ ہماری نیکیاں ہی کیا ہے کام آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے انسان جب مرتا ہے تو اس کی گاڑیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں دفنانے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے بچے رونے لگتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بے ساختہ رونے لگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اتنی محبت ہونے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے۔ بس ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا۔ یہ موت تاریکیوں کا گھر ہے، یہ قبر تاریکیوں کا گھر ہے،
یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور یہاں پر اجالا صرف نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور اجالا نہیں دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ خبر آخرت کی پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ دیکھ لیجیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب ان کے سامنے جنت اور جہنم کے نقشے بیان کیے جاتے تو یہ روتے نہیں، لیکن جب کسی خبر کے پاس سے گزرتے تو بے ساختہ روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے نقشے آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں لیکن آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن ان خبروں کے پاس سے جب گزر ہوتا ہے تو آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ آخر اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ خبر آخرت کی، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ خبر آخرت کے پہلی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اس میں جو کامیاب ہوگا وہ آگے والے مراحل میں کامیاب ہوگا، اور جو اس میں ناکام ہوگا تو اس کے لیے اور دشواریاں ہی آئیں گی۔ اسی لیے میں جب بھی گزرتا ہوں تو رونے لگتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے اسلاف تھے، خبر کے بارے میں سوچا کرتے تھے، خبر کی تاریکیوں کے بارے میں ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج دیکھ لیجیے ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ہر ڈھلتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم موت کے قریب ہو رہے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ نے فرمایا حساب کی گھڑی قریب ہو رہی ہے، لیکن افسوس لوگ اسے غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، لوگ اسے غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہر چیز کی ہمیں فکر ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، کھانے پینے کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن خبر کی فکر نہیں ہے، ہمیں خبر کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد کرو حدیث موت آئے گی۔ آپ نے حدیث موت سنا ہوگا۔ حدیث موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتہ جو نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے جنت سے ایک کفن لایا جاتا ہے، خوشبودار، ایسی خوشبو کہ کائنات میں آج تک ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی، اور آتے ہیں اور آ کر اس نیک روح کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اے نیک روح چل اللہ کے جنتوں کی طرف، اللہ کے رحمتوں کی طرف۔ جس طرح گلاس میں آخری قطرہ پانی کا آسانی سے نکل جاتا ہے، ویسے آسانی کے ساتھ اس روح کو لے کر لپیٹ کر نکلتے ہیں، آسمانوں کی طرف نکلتے ہیں، اور پھر آسمانوں کی طرف ہر فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ نیک انسان کون ہے، یہ نیک روح کون ہے؟ اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اس کا نام ہے، اور فرشتے کیا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے اس کو چھوڑنے کے لیے، استقبال کے لیے آتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے نیک لوگوں کی روح ہے۔ اس کے برخلاف جو بد انسان ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، گنہگار انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں، بدبو دار کفن لے کر آتے ہیں، ایسی بدبو کہ اتنی خراب بدبو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں سونگھا ہوگا، ایسی خراب بدبو ہوگی اس کفن میں۔ فرشتے اس روح کو لینا نہیں چاہیں گے، اس روح کو نکالیں گے، لیکن روح بھاگتے رہے گی اور روح نکلنا نہیں چاہے گی۔ اس کے چہرے پر مارا جائے گا، مار کر اس روح کو نکال کر اس بدبودار کفن میں لپیٹ کر کیا ہے لے کر جائیں گے، اور پہلے ہی آسمان میں فرشتے کہیں گے یہ بدبخت روح کس کی ہے، اس کو فوراً اس کو واپس کر دو، اس کو یہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر خبر میں سوالات ہوتے ہیں۔ جو نیک انسان ہوتا ہے، نیک انسان کے بعض نیکیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، فرشتہ آتا ہے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے اتنا حسین انسان یہ کون ہے جو میری خبر میں ہے؟ تو کہتا ہے فرشتہ کیا تم مجھے بھول گیا؟ میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرے روزے ہوں، میں تیری چڑھتی ہوئی دعائیں ہوں، میں تیری رات کی تاریکیوں کی دعائیں ہوں،
میں تیرے ماں باپ کی خدمت ہوں، میں تیری صدقہ اور زکوٰۃ ہوں، وہ نیکیاں گنائے گا اور پھر کہا جائے گا تو خوش ہو جا، تیرے لیے کیا ہے جنت کی کھڑکیاں اس انسان کے لیے کھول دی جائے گی۔ اس کے برخلاف جو انسان گنہگار ہوگا، بد کردار ہوگا، بد اخلاق ہوگا، ایسے انسان کے بازو ایک آئے گا فرشتہ، بھیانک شکل میں آئے گا، ڈراؤنی شکل میں آئے گا، ایسا ڈراؤنی ہوگا کہ انسان ڈر جائے گا اور کہنے لگے گا تم کون ہو جو میری خبر میں ہو؟ ایسی بھیانک صورت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کیا تو مجھے بھول گیا؟ کیا تو مجھے بھول گیا؟ میں تیرا گناہ ہوں، میں تیرا گناہ ہوں، میں تیرا شراب ہوں، میں تیرا جوا ہوں، میں تیری بے حیائی ہوں، میں تیری بے پردگی ہوں، میں تیری والدین کی نافرمانی ہوں۔ یہ تمام گناہوں کو وہ گنائے گا اور پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ نیک انسان سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، رب کا اقرار کرے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اپنا سر غیروں کے آگے، مزاروں کے آگے جھکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں پوری کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ذرا غور کرو ان کا حال کیا ہوگا۔ جب سوال کریں گے فرشتے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ خبر کی پہلی رات ہوگی، یہ خبر کی پہلی رات ہوگی۔ ہر ایک کو کیا ہے گزرنا ہے، مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس خبر کی تیاری کرو، اس خبر کی تیاری کرو۔ کب کس کا وقت آ جائے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میں اپنے گھر صحیح سلامت جاؤں گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ یہاں سے اپنے گھر جائیں گے یہ آپ کی گارنٹی نہیں ہے۔ کب کس کا وقت آئے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے، ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، آپ نے دیکھا نیوزوں میں کیا ہوا، پلین کیا ہے کریش ہو گیا، پلین کریش ہو گیا اور کئی لوگ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ کئی سالوں سے باہر تھا، اس نے سوچا کہ میری بیوی بچوں کا ویزا لگے گا، میں ان کو وہاں پر سیٹل کروں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر رہوں گا، اور کوشش کرتے کرتے 6 سال ہو گئے، آخر ویزا لگ گیا بیوی بچوں کا ویزا لگ گیا۔ آخری فوٹو وہ سیلفی لے کر لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں، میرے بیوی بچے اب سیٹل ہونے جا رہے ہیں، ہمارا خواب اس اتنے سالوں کے بعد پورا ہونے جا رہا ہے۔ یہ رشتہ داروں کو بھیجتا ہے، لیکن دیکھ لیجئے ان کی نئی زندگی کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کئی بچے ہاسٹل میں کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کا نوالا وہ آخری نوالا ہوگا۔ کئی بچوں کے گلوں میں ان کے نوالا تھا، لیکن موت نے کیا ہے ان کو نگل لیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ابھی جوان ہوں، میں ابھی کیا ہے ہٹا کھٹا ہوں، مجھے کیسے بیماری آئے گی، میں کیسے مروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس موت نے کئی چڑھتی جوانیوں کو اس موت نے نگل لیا۔ کئی نوجوان حادثے کا شکار ہو کر سیکنڈوں میں اس دنیا سے کیا ہے چلے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی جانا ہے، لہٰذا عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند انسان کون ہے، ہوشیار انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند، ہوشیار، چالاک وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یہ سب سے عقل مند اور سب سے ہوشیار انسان ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں عقل مند وہ ہوگا جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی کار ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، شریعت کی نظر میں عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری میں لگے رہیں، ہمیں یہ ہرگز غفلت میں نہ آئیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں نہ آئیں، دنیا کی چمک دھمک میں نہ آئیں۔ دیکھ لیجئے کب کس کا وقت آئے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم الحمدللہ نہا کر چل کر آئے ہیں،
چل کر آئے ہیں، نہا کر آئے ہیں، لیکن ہماری موت آئے گی، اتنے بے بس ہوں گے، اتنے لاچار کمزور ہو جائیں گے، ہم نہا بھی نہیں سکیں گے، ہمیں نہلایا جائے گا۔ آج چل کر آئے ہیں، ایک دن آئے گا چل بھی نہیں سکیں گے، مرنے کے بعد اٹھا کر لایا جائے گا۔ آج کوئی مرتا ہے، موت کی خبر ہم پھیلاتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک وقت آئے گا ہماری موت کی خبر دوسرے لوگ دیں گے۔ آج دوسروں کی کفن ہم خرید رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہماری کفن کیا ہے لوگ خریدیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کی کیا ہے اصلاح کر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو، والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگ لو، بیویوں کو ستایا ہے تو معافی مانگ لو، اگر بیویاں شوہروں کو ستائی ہے تو شوہروں سے معافی مانگ لے۔ کب کس کا وقت آئے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، کب یہاں سے کون رخصت ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خبر میں کتنے سال رہنا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کب ہوئی؟ ہجرت کے 13 سال میں، یعنی سن 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور آج کتنے سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہ خبر میں ہے۔ کتنے سال رہیں گے کسی کو نہیں معلوم، ہم کب مریں گے، ہم کتنے سال رہیں گے، قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، خبر کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے۔ اس خبر کی تیاری کرو، اس خبر کے بارے میں سوچو، اور آخرت کی فکر میں کیا ہے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، راحتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو تم کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آخرت کی فکر، موت کی تیاری ہمارے اسلاف کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے اندر کیسی فکر ہوا کرتی تھی۔ دیکھ لیجئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان کیا بیان کی جائے۔ یہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جن سے کہا گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے ابو ہریرہ تمہاری کچھ خواہش ہے تو کہو، میں دعا کروں گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے نہ دولت مانگی نہ دنیا مانگی، کہا اے اللہ کے نبی جو بھی حدیثیں سنتا ہوں وہ حدیثیں میرے دماغ میں محفوظ ہو جائیں، یہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، مانگا بھی تو مصطفیٰ کی حدیثوں کی حفاظت کی دعا مانگی۔ ان کی موت کا وقت قریب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب ہے اور بے ساختہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا، آپ نے حدیثوں کی اتنی بڑی خدمت کی، اتنی بڑی حدیثوں کو آپ نے روایت کیا، لیکن وجہ کیا ہے، یہ رونا کیوں ہے، اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھیوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں کچھ منٹوں کا مہمان ہوں، اور میرا آخرت کا سفر، میرے خبر کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، میرے پاس نیکیاں بڑی کم ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے حدیثیں سب سے زیادہ روایت کیا، ان کا یہ جواب ہے، میرے پاس نیکیاں بڑی کم ہیں، اور یہ آنے والا سفر، خبر کا سفر بڑا لمبا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری حالتیں کیا ہیں، ہماری جھولیوں میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، پھر بھی ہم گناہ کیا ہے اس طرح کر رہے ہیں۔ حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو مارنا ہے، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپنا ہے، نہ جانے اور کیا کیا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خبر کو یاد کرو، اگر خبر ذہنوں میں رہے گی تو یہ تمام گناہ ہم سے بچ جائیں گے۔ اگر آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں میں رہے گی، یاد رکھو، اگر خبر کی فکر اگر ہمارے ذہنوں میں رہے گی تو یہ آج مجمع جو جمعہ میں ہے،
فجر میں بھی اس طرح رہے گا۔ یہ مجمع دوسری نمازوں میں کہاں یہ لوگ گم ہو جاتے ہیں معلوم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر تمہیں خبر کی فکر ہوتی تو فجر میں بھی تم اسی طرح مسجد میں آ کر رہتے، لیکن تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں خبر کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں خبر کی فکر ہوتی تو ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی۔ آج ہم نے نبی کی سنت کو بہتی ہوئی نالیوں میں بہا دیا۔ اگر ہمیں خبر کی فکر ہوتی تو ہمارے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے، لیکن آج نوجوانوں کے چہرے دیکھو، ان کا لباس دیکھو۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے اپنی اپنی اصلاح کریں، ان تمام گناہوں کو چھوڑیں، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، کس طرح وہ کیا ہے زندگی گزارا کرتے تھے، آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری گھنٹے گن رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بچے عبداللہ کے گود میں سر عبداللہ نے اپنے والد کے سر کو رکھ لیا رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بچے سے کہنے لگے، اے میرے بچے عبداللہ، میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے والد محترم، کیا فرق پڑتا ہے آپ کا سر میرے گود میں ہو یا زمین پر ہو؟ تو کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اے میرے بیٹے عبداللہ، تو سمجھتا کیوں نہیں میں اسی مٹی میں ملنے والا ہوں، میں اسی مٹی کے حوالے ہونے والا ہوں۔ میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو میرا رب دیکھے، میرے عاجزانہ اس صورت کو میرا رب دیکھ کر مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، یہ سوچ کر میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹے عبداللہ، مجھے زمین پر تو رکھ دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ دیکھ لیجئے، آخرت کے وقت آخری زندگی کے لمحات ہیں اور آخرت کی فکر ان کی زندگی میں ایسی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5ویں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے یہ قبرستان جایا کرتے، قبرستان جا کر کہتے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے، لوگوں ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، ان خبروں میں جو دفن ہیں ان کو دیکھو تو صحیح، جن کی زبانیں ہمیشہ مزے سے، ہمیشہ لذتوں کو چکھا کرتی تھی، آج ان کی زبانیں پھیکی پڑ چکی ہیں۔ جن کی آنکھیں ہمیشہ غرور سے اڑی رہتی تھی، آج ان کی آنکھوں میں دیمک لگی ہوئی ہے۔ جن کے ہاتھ بڑے پہلوان تھے، جو ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے مارا کرتے تھے، آج ان کے ہاتھ خالی پڑ چکے ہیں۔ جن کے سینے دنیا میں تنے رہتے تھے، آج ان کے سینے خالی ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کہہ کر لوگوں کو وہ سدھارا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ آج ہم موت کی بات اگر کریں تو لوگ کہتے ہیں مرے بعد دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ کیا دیکھو گے مرنے کے بعد؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دیکھو، وہ قبرستان جا کر مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور لوگ خبر والوں سے کہہ رہے ہیں، اے خبر میں دفن ہوئے لوگوں، تمہارا دسترخوان میرے دسترخوان سے بڑا سجا تھا، تمہارا دسترخوان میرے دسترخوان سے بڑا سجا تھا، اور تمہارا محل میرے محل سے بڑا تھا، تمہاری چمڑی میری چمڑی سے بڑی خوبصورت تھی، لیکن آج تم اس مٹی میں کیا ہے دفن ہوئے ہو، ہمیں بھی اس مٹی میں جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے اس خبر کی تیاری کریں، اس خبر کی تیاری کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، بار الہ ہم تمام کو اے اللہ خبر کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اے اللہ ہماری ذلتوں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ عزت کی زندگی، امن والی زندگی، سلامتی والی زندگی اے اللہ ہم تمام کو نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم والملک والرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى عز وجل وتم أكبر۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔